نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ساتھیو، آج ہم بات کریں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کو بہت مال عطا فرمایا تھا، بڑے مالدار تھے۔ جب وہ مکہ میں تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب کے اندر بھی، مکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انہیں بے شمار مال عطا فرمایا تھا۔ اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سردار الانبیاء امام الانبیاء وجہ کائنات کے ساتھ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ مدینہ کے اندر خالی ہاتھ آئے تھے، آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پھر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے مدینہ کے اندر بھی بے شمار مال عطا فرمایا، اور مدینہ کے اندر سب سے امیر ترین حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے مال کے اعتبار سے۔ مال کے اعتبار سے اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا، بہت نوازا تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ کے اصحاب میں سے بھی ہیں کہ جن کو دنیا میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے مال عطا فرمایا، ایک عمل کی وجہ سے مجھے مال عطا فرمایا کہ جب میں اپنے گھر پر تشریف لاتا تھا یا کاروبار کی جگہ پر تشریف لے جاتا تھا تو میں گھر میں گھر کے چاروں کونوں کے اندر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم یہ پڑھتا تھا۔ یعنی گھر کے چاروں کو ایک دفعہ پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں کے اندر میں اس کو پھونک مار دیتا تھا۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت الکرسی کے اس عمل سے مجھے بے شمار مال عطا فرمایا، بے شمار مال عطا فرمایا۔ جی، تو ہم بھی یہ عمل کو شروع کریں۔ جی، اللہ کا کلام ہے اور آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ ساتھیوں، کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم اپنے کمرے میں آئیں، کمرے میں آنے کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی صبح کو پڑھیں اور ایک دفعہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں، اپنے کمرے کے چاروں کونوں پہ، اپنے کمرے کے اندر چاروں کونوں میں پھونک مار دیں۔ محض 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ صبح اور 1 منٹ رات کو۔ اور فرمایا کہ جنات کے اندر بھی صالحین ہوتے ہیں، یعنی کہ نیک جنات ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں 100 بار، اگر زندگی کے اندر 100 بار آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے، زندگی میں 100 بار اگر آیت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھ لیا جائے، زندگی میں ایک دفعہ 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اور کاروبار کی جگہ پہ چاروں کونوں کے اندر اس کو پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے جادو نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ سے حسد نہیں کرے گا، کوئی بغض نہیں کرے گا، کوئی کینہ نہیں کرے گا، کسی قسم کا کوئی وار آپ کے اوپر نہیں چلے گا۔ زندگی میں ایک بار 100 بار پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اس کو پھونک دیں۔ تو میرے ساتھیوں کو ٹائم لگتا ہے، کوئی وقت لگتا ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ جب اللہ کا کلام پڑھیں گے، جی، اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ جی، تو اس کے لیے آپ بھی کوشش فرمائیں، میں بھی کوشش فرماتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے جو اعمال ہیں جی، صحیح نیت کے ساتھ کریں، صحیح یقین کے ساتھ کریں کہ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا ہوں، جی، اس کی اے اللہ مجھے تجلیات نصیب فرما، اس کی برکات مجھے نصیب فرما۔ میرے ساتھیوں، جنون کے ساتھ پڑھا جائے، حب کے ساتھ پڑھا جائے، جی، حب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما، اللہ سے دعا مانگی جائے، یا اللہ اس آیت الکرسی کی برکت سے میرے اوپر حاسدین کی جو نظر ہے اس کو ختم فرما، میرے رزق کے اوپر اگر کسی کی نظر ہے اس کو ختم فرما۔ اللہ سے آج انکساری کے ساتھ مانگتے بھی رہے میرے ساتھیوں۔ اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں سے دور ہوا جائے۔
میرے ساتھیوں، جب ہم گناہوں سے دور ہوں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آہا کیسا یارانہ تھا امام الانبیاء سردار الانبیاء کے ساتھ، ہے جی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے، ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے جی۔ اللہ کو عمل کر کے دکھائیں، اللہ کو اپنی نیت دکھائیں، انشاءاللہ پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ بنے، کوئی ایسی چیز کائنات کے اندر نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کو اپنا حب دکھائیں، اپنی طلب دکھائیں، اللہ فیصلے فرمائے گا۔ فرمایا جیسے اعمال زمین پہ ہوں گے، ہیں جی، آسمان سے ویسے فیصلے اتریں گے۔ تو ہم اعمال اچھے کریں زمین کے اوپر، اللہ کے فیصلے اچھے آئیں گے، اللہ کی نظر بدل جائے گی۔ تو اس کا میں بھی محتاج ہوں، اس کے آپ بھی محتاج ہیں۔ انشاءاللہ مل کے کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمیں ضرور ملیں گی۔ السلام علیکم۔